بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 40 سال کی عبادت کا ثواب اور 40 نسلوں کا رزق ملے گا۔ شعبان کے دوسرے جمعے جو مسلمان وضو کرنے کے بعد یہ آیت پڑھے گا۔ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا اور اس مہینے میں عبادت کو خاص اہمیت دی، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعے کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن کی عبادت عام دنوں سے کہیں زیادہ اجر رکھتی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جمعے کا دن اجر و ثواب کے اعتبار سے رمضان کے دنوں کی طرح ہے، اور جب شعبان کے دوسرے جمعے کی بات ہو تو یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کو دعوت دینے کا وقت بن جاتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعہ اور رمضان کو آپس میں ایک مشابہت بہت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ جمعہ بھی مقبولیت اور قبولیت دعا کا دن ہے، اور رمضان بھی قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ جبکہ جمعے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں انسان جو دعا بھی کرے قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جمعہ ایک بہت ہی پیارا بابرکت دن ہے۔ اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ اور نبی ہم سے راضی ہو اور خوش ہو، اور ہمارے درجات بلند ہوں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین، قرآن کی آیت جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تو مسکراتے رہتے۔ روایت میں ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کوئی ایسی چیز بتائے مجھے جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کی آیت پڑھو۔ جو شخص یہ آیت پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے آپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص یہ آیت پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے مفلسی کو، رزق کو، تنگی کا، محتاجی، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم تحفہ ہے۔ جو مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ یہ قرآن کی تمام آیتوں میں سے سب سے افضل آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ روایت میں ہے کہ جس نے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اس کے 40 درجات بلند کرتا ہے، اور اسے 40 بیویاں حوروں میں سے عطا کرتا ہے، اور اس کی 40 نسلوں کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو تب آج شعبان کے دوسرے جمعے جب وضو کرنے لگیں تو وضو کرنے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھیں، 1 بار 3 بار، جتنا پڑھنا چاہیں وضو کرنے سے پہلے پڑھیں، یا وضو کرنے کے فوراً بعد۔ انشاءاللہ 40 کی عبادت کا ثواب اللہ دے گا، اور اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ آج جمعے کے علاوہ بھی آپ جب بھی وضو کریں یہ آیت لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے، لمبی عمر دے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عزت دے، محتاجی سے بچائے، ذلت سے بچائے، تو آپ اس آیت کو جب بھی وضو کریں، وضو کے بعد لازمی پڑھیں۔ تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ ہر شر سے یہ آیت حفاظت کرتی ہے، ہر نقصان دینے والی چیز سے، چاہے وہ انسان ہو جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، یا کوئی غیر مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو یہ آیت پڑھتا ہے۔ یہ آیت خود ایک ڈھال
ہے، مومنوں کی حفاظت کرتی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے پر محتاجی کا، رزق کی تنگی کا دروازے بند کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ یہ آیت آج جمعے کے دن وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔